رہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل ایک مرتبہ پھر روحانی علاج کا سلسلہ لیے آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد جاوید ہے، میں مدینہ مروا سے بول رہا ہوں۔ میں بات کرنے میں تھوڑا بڑا آواز مجھے اٹکتی ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج بتائیے۔ انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے ہمارے جاوید بھائی، بولنے میں زبان اٹکتی ہے، روحانی علاج بتا دیجیے۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیات 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیں تو انشاءاللہ ان کے زبان کی لکنت یہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ پاک کنکری وہی ماشاءاللہ مدینہ شریف کی، مدینہ سے ہی کال ہے، تو وہاں کی کنکری جو ہے وہ ان کے منہ میں ہوگی، اور اس کو تو اس کے بارے میں تو اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ کی خاک میں تو ویسے ہی شفا ہے، اور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو مدینہ طیبہ کی کنکری آپ منہ میں رکھیں، اور جیسے بتایا گیا فجر کی نماز پڑھ کر، اور وہ جو آیتیں آپ نے پڑھنی ہے درست مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، یہ آیتیں آپ تلاوت کریں اور اس کی برکتیں پائیے۔ انشاءاللہ آپ کی زبان کی لکنت جو ہے، اٹکنا جو ہے بات چیت میں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ ذہن میں آ گئی، کنکری اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے، نہ ہی اتنی بڑی ہو کہ قرآن پاک کی آیتیں نہ پڑھ سکے، ایک مناسب سائز میں ہو، تو اسے منہ میں رکھ کر یہ قرآن پاک کی آیتیں عمل جو بتایا گیا انشاءاللہ یہ احتیاط بھی آپ نے سن لی، اس کے مطابق کر دیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ادھر سعودی میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کوئی کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں نا، کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہوتا نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی سوچ رہا ہے نا، اگر ہم نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی دکان ڈالنی ہے، کوئی بھی کام ہے، سوچ لیتے ہیں لیکن ہمت نہیں پڑتی۔ اس کے لیے اگر کوئی ہے وظیفہ تو بتا دیں۔ انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں۔ عرب شریف سے انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا، نام غالباً نہیں بتایا انہوں نے، اور یہ تو بہت ساروں کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کا ایک عزم تو ہوتا ہے کہ ابھی بس یہ کر گزریں، اور جائز کام بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ہمت نہیں پڑتی، جس سے یہ بتا رہے ہیں کہ کاروبار کے لیے جس کسی کام میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمت نہیں پاتے، روحانی علاج بتا دیجیے۔ کسی کام کرنے کے اندیشہ یہ لاحق ہو کہ پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ یا نافع ہو یہ ہر جائز کام شروع کرنے سے قبل 20 بار پڑھ لیا کریں، یا نافع ہو، تو انشاءاللہ ان کا یہ کام بھی پورا ہوگا، اور کام بھی ان کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا،
کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. تو جب بھی کوئی جائز کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں. اگر وہ شخص کسی کام کی تدبیر ہی نہیں جانتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ یا رشیدو مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 بار یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ یہ کام صحیح تدبیر جو بھی ہوگا اس کے دل میں آ جائے گی، انشاءاللہ وہ کام بھی پورا ہو جائے گا ان کا انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اہم اور جائز کام سے پہلے پڑھنا مستحب بھی ہے. اور آئیے نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم اپنے اہم اور جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ساتھ ہی یہ بھی گزارش کر دوں، اپنے پاس مدنی پنصورہ ضرور رکھیے، اس کو مطالعہ میں رکھیے. 40 روحانی علاج یہ بھی مطالعہ میں رکھیے، اور اسی طرح گھریلو علاج یہ بھی اپنے مطالعہ میں رکھیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. فیضان سنت کو بھی اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ ضرور پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے وال شامل سلسلہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد قاسم اتاری ہے، میں چھتیس گڑھ ہند سے بول رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی جان جو ہے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور شاید ان کے نشے کے وغیرہ کے معاملات ہیں، تو اس وجہ سے کافی مسئلے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں. قاسم بھائی چھتیس گڑھ ہند سے ذہنی توازن بھائی کھو بیٹھے ہیں، تو روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافع نصیب فرمائے، آمین. ان کو چاہیے کہ 3 روز تک 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے بھائی کو یہ پلا دیا کریں. تو اللہ نے چاہا تو ان کا ذہنی توازن بھی یہ درست ہو جائے گا. اچھا، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ مختلف عملیات جب کرتے ہیں بغیر کسی پیر کی اجازت کے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی عموماً ذہنی توازن یہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کے معاملات ان کے بھائی کے ساتھ ہیں، اگر ان کے بھائی نے وہ اوراد و وظائف بغیر اجازت کے اگر پڑھے ہیں، تو اس کا بھی ایک حل تعویذات اتاریہ کے بستے پر دیا جاتا ہے. ایک وہ ورد ہے یا واحدو کا 1000 بار پڑھنا ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہ ورد بھی حاصل کر لیں. تو یہ ورد کرنے سے پہلے کسی کی اجازت لینا بھی ضروری ہوتا ہے. ارے وہ پیر صاحب کے جو بھی اوراد ہیں، تو اوراد پڑھنے کے لیے پیر صاحب کی اجازت یہ شرط ہے. اچھا، بعض اوقات وہ اجازت بھی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ جیسے یہ امیر علیہ سنت کے بالفرض جیسے مرید ہوں، تو انہوں نے اوراد پڑھ لیے، لیکن جو اوراد پڑھنے کا طریقہ کار ہے جیسے درست مخارج کے ساتھ پڑھے جائیں، اگر درست مخارج کے ساتھ یہ نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ فائدہ ہونے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے. اور قاسم بھائی آپ نے یہ ساری تفصیلات بھی سن لی اور ساتھ میں روحانی علاج بھی آپ کو پیش کر دیے گئے. تو اب ان اسباب کو بھی دیکھ لیجئے اور ساتھ ہی روحانی علاج کو بھی اختیار کر لیجئے انشاءاللہ الرحمن. آپ اس میں ضرور اپنے بھائی کے لیے افاقہ پائیں گے ان اوراد کو، ان روحانی علاج کو اختیار کرنے کی صورت انشاءاللہ عز و جل. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم، میں بھاملہ گھر سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام علی ہے. میرا سوال ہے کہ میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، میرے ابو کو شوگر اور کالا جرکان ہے، تاکہ یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل بتائیں جس سے میرے ابو کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ بہت اٹک کر بول رہے ہیں اور کچھ پرچے کو سامنے رکھ کر شاید پڑھ رہے ہوں گے، اور درست طریقہ بھی یہی ہے کہ سوال ریکارڈ کروانے سے پہلے ایک مرتبہ لکھ لیا جائے، پھر وہ ایک مرتبہ دوہرا کر پھر سوال ریکارڈ کرنے کے لیے فون ملایا جائے، تاکہ جب پوچھا جائے جو کچھ پوچھا جائے، جتنا پوچھنا ہے اور جتنا بتانا ضروری ہے اتنی بات کر لی جائے اور پھر اپنے جواب کو حاصل کر لیا جائے. جی، ان کے سارے مسائل آپ نے سنے. روحانی علاج. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلامی بھائی کے والد کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافع نصیب فرمائے. یرکان اور شوگر کے بارے میں غالب انہوں نے فرمایا، تو یہ اپنے پاس لکھ لیں
غور سے سماعت فرما لیں. پیلیا یعنی یرکان کا عمل ان کے والد صاحب کے لیے پیش خدمت ہے. سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا، تو سورہ بینہ یہ پڑھ کر والد صاحب پر یہ دم کر دیں، اور پڑھنے کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ ان کے مخارج یہ درست ہونے چاہیے. اور یہی صورت یعنی سورہ بینہ لکھ کر تعویذ بنا کر ان کے والد صاحب کے گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ پیلیا یعنی یرقان سے ان کو نجات حاصل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ تعویذات اطاری کے بستے پر بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے وہ چنے دم کر کے دیے جاتے ہیں، تعویذات پہننے کے لیے دیے جاتے ہیں، پینے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے اورات بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ اپنے علاقے میں تعویذات اطاری کے بستے پر رابطہ کریں اور والد صاحب کے لیے تعویذات بھی لے لیں. دوسرا مسئلہ انہوں نے شوگر کا فرمایا، تو شوگر کے لیے عمل پیش خدمت ہے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80. یہ قرآنی دعا روزانہ صبح و شام 3 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے والد صاحب کو پلا دیں، اور اس کی مدت تا حصول شفا ہے. جب تک شفا حاصل نہیں ہو جاتی یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو ان کے والد کو شوگر سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی. آئیے ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد احمد ہے اور میں دبئی میں رہتا ہوں، اور میرے ابو کو ان کے کفیل نے جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا. ہم پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی وظیفہ بتا دیں. مدنی چینل بہت اچھا ہے، ہم ہر روز دیکھتے ہیں. یہ احمد کسی مدنی منع نے اپنے والد صاحب کے متعلق پریشانی جو تھی اس کا ذکر کیا، روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدنی منع کے والد صاحب کی پریشانی دور فرمائے. آمین. مدنی منع کو چاہیے اگر یہ عمل کر سکتے ہیں تو یہ کر لیں، یا ان کے والد صاحب اگر کر سکتے تو والد صاحب کریں. جو بھی کرنا چاہے ان کو اجازت ہے. وہ عمل یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ورد قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. مزید چاہیں تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں اور روزانہ بھی عمل کر سکتے ہیں. عصر کا مغرب قبلہ رو بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور جب سورج ڈوب جائے تو گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے جائز مقصد کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی اور ان کی پریشانی دور ہوگی. گھر میں چاہے تو ان کی امی بھی عمل کر سکتی ہیں، سارے گھر والے چاہے تو مل کر یہ کر لیں. اللہ نے چاہے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے تمام مسائل اور پریشانیاں دور فرمائیں. مدنی چینل کے لیے اپنے آراء، تاثرات، مدنی مشورے feedback@madanichannel.tv پر آپ بھیج سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.